السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، میں آج آپ کو نکاح میں رکاوٹ کے 3 کارن بتانے والا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، کیونکہ جن چیزوں کو آپ آج اگر نہیں سمجھو گے، کل وہی آپ کے دل پر بوجھ بن جائے گی۔ اکثر ہم روتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور خود کو ٹوٹا ہوا سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیے، ہر ٹوٹا ہوا پل صرف ایک انت نہیں، ایک سب سے زیادہ ضروری سیکھ بھی ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کو ان 3 وجہوں کا اصلی مطلب بتاؤں گا، وہ 3 وجہ جو نظر سے چھپی ہوتی ہے، دل کی گہرائی میں بیٹھی رہتی ہے اور اکثر ہمیں وہی راستہ دکھاتی ہے جہاں اللہ نے ہماری حفاظت لکھ رکھی ہوتی ہے۔ اس لیے اب پوری توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ یہ باتیں آپ کی سوچ، آپ کی دعاؤں اور آپ کی اگلی ٹھوکر تک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کارن نمبر 1، کبھی کبھی زندگی میں انسان سب کچھ کر کے تھک جاتا ہے، دعائیں کر لیتا ہے، گھر والے مان جاتے ہیں، رشتے آتے جاتے ہیں، لیکن نکاح پھر بھی نہیں ہوتا، اور دل کے اندر ایک ہی آواز اٹھتی ہے، آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ بار بار آخری وقت پر سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، تقدیر کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا ہوتا، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، یعنی تمہارا نکاح، تمہارا گھر، تمہارا ساتھی سب پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک خاص وقت پر، جب تک وہ وقت نہیں آتا، لاکھ کوششیں کر لو، کتنے بھی رشتے بھیج دیے جائیں، کتنی بھی دعائیں کر لو، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا لکھا ہوا وقت ابھی آیا ہی نہیں۔ کبھی کبھی رشتہ آخری وقت پر ٹوٹ جانا یہ نہیں دکھاتا کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں تھا، بلکہ یہ دکھاتا ہے کہ وہ اس سمے تمہارے لیے اچھا نہیں تھا۔ اللہ نے صرف یہ نہیں لکھا کہ کون ملے گا، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ کب ملے گا، اور یہی کب انسان کی ساری کوششوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جیسے تم پھول کو کھینچ کر جلدی نہیں کھلا سکتے، کیونکہ ہر پھول کا ایک موسم ہوتا ہے، جیسے تم رات کو پکڑ کر کھینچ نہیں سکتے کہ صبح جلدی ہو جائے، اسی طرح نکاح بھی اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارا وقت رمضان کی کسی رات کے لیے لکھا ہے تو وہ محرم میں نہیں ہو سکتا، اگر دسمبر میں لکھا ہے تو جون میں نہیں آئے گا، اگر ایک خاص انسان لکھا ہے تو اس سے پہلے کسی اور کو تمہاری زندگی میں قدم رکھنے ہی نہیں دے گا، کیونکہ اللہ دیری سے دیتا ہے لیکن بہتر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی دیری اس لیے ہوتی ہے کیونکہ تم ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے ہو جہاں پہنچنا ضروری ہے۔ شاید تمہارے اندر ابھی وہ سمجھ نہیں آئی، وہ صبر نہیں آیا، وہ نرمی، وہ حکمت نہیں آئی جو شادی کے بعد ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تمہیں گرا کر، رولا کر، توڑ کر، آزما کر اتنا تیار کرتا ہے کہ جس دن تمہیں صحیح انسان دے، وہ تمہیں سنبھال سکے، تم اسے تھام کر رکھ سکو۔ کبھی کبھی دیری اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ سامنے والا انسان ابھی تیار نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ پریشانیوں میں ہو، ذمہ داریوں میں الجھا ہو، ایمان میں کمزور ہو، یا ابھی ویسا انسان نہ بنا ہو جیسے تم ڈیزرو کرتے ہو۔ اس لیے اللہ اسے بھی تیار کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ تمہارے پاس ادھورا نہیں بلکہ پورا آئے۔ اور انسان کہتا ہے، یا اللہ بس ایک اچھا رشتہ دے دے، لیکن اللہ کہتا ہے، میں صرف اچھا نہیں بلکہ بہترین دوں گا، اور بہترین چیز دیر سے ہی ملتی ہے۔ کئی بار رشتہ ٹوٹنا سزا نہیں ہوتا بلکہ بچاؤ ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے آگے کیا ہونا ہے، وہ جانتا ہے تمہیں کون سکون دے گا اور کون درد، اس لیے وہ آخری وقت پر روک لیتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹوٹنا کتنا بڑی رحمت تھی۔ اور یاد رکھو، اللہ کا وقت انسان کے وقت سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ابھی دے دے، اللہ کہتا ہے صحیح وقت پر دوں گا۔ ہم کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں، اللہ کہتا ہے تھوڑا اور صبر کرو۔ ہم کہتے ہیں میری دعا کب پوری ہوگی، اللہ کہتا ہے وہ وقت ابھی آنے والا ہے جب وہ دعا تمہاری زندگی میں رحمت بن کر اترے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صبر کا اصلی پھل وہی پاتا ہے جس کا وقت دیر سے آتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے
سب آگے بڑھ گئے، سب کے گھر بس گئے، لیکن جنہیں اللہ دے دیتا ہے انہیں زیادہ دیتا ہے، بہتر دیتا ہے، برکت کے ساتھ دیتا ہے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ تمہارا نکاح روکا نہیں گیا، بس تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ راستہ صاف کر رہا ہے، دلوں کو جوڑ رہا ہے، مشکلوں کو ہٹا رہا ہے، لوگوں کے دل بدل رہا ہے، تمہارے بھوشیہ کو سرکشت کر رہا ہے۔ اور جس دن اللہ کہہ دے گا کہ اب اس کا وقت آ گیا، اس دن دروازے ایسے کھلیں گے کہ دماغ حیران رہ جائے گا، اداسی اٹھ جائے گی، صبر کا پھل سامنے کھڑا ہوگا، اور تم صرف اتنا کہو گے، یا اللہ تو نے دیر کی لیکن کتنی خوبصورتی سے دی۔ کارن نمبر 2، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے اس کا نکاح میں رکاوٹ کیوں ہو رہی ہے، یہ دعائیں بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، گھر والے بھی تیار ہیں، پھر بھی بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے۔ لیکن کئی بار وجہ بہت گہری ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسی ناپسند چیزیں موجود ہوتی ہے جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ ناجائز نظریں، غلط محفلیں، غلط دل لگی، حرام چیٹ، گندی نیت، حرام خواہشیں، یہ سب چپ چاپ دل کو کالا کر دیتی ہے اور تقدیر کے دروازے بند کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ پاک دل والے انسان کو ہی پاک ساتھی دیتا ہے۔ نظریں جب گندی ہوتی ہے تو دل گندا ہو جاتا ہے، اور جب دل گندا ہو جاتا ہے تو نکاح جیسے پاک رشتے پر ایک پردہ سا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں سب سے پہلے نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ نظریں ہی دل کا دروازہ ہے، جہاں نظریں بھٹکتی ہے دل وہاں بھٹک جاتا ہے۔ آج موبائل اسکرین، انسٹاگرام ریلز، فیس بک ویڈیوز، کالج، آفس، ہر جگہ غیر محرم کے چہروں پر پھسلتی نظریں انسان کے دل میں ایک ایسی گندگی جما دیتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے کوئی سچا حیا والا برکت والا رشتہ نہیں لکھتا۔ غلط محفلیں جہاں حرام باتیں، بے حیائی، غلط مذاق، فضول باتیں، جھوٹ اور گندا ماحول ہو، ایسی جگہ پر روح بھی مرتی ہے اور قسمت بھی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ رحمت گندی جگہ پر نہیں اترتی۔ انسان سمجھتا ہے میں تو صرف مزے کے لیے گیا تھا، لیکن گناہ کا اثر ارادے سے نہیں، محفل کی ہوا سے لگتا ہے، اور وہی ہوا دعا اور نکاح کے بیچ دیواریں کھڑی کر دیتی ہے۔ اور پھر آتی ہے غلط دل لگی، حرام کالز، حرام چیٹنگ، سیکریٹ باتیں، ٹائم پاس ریلیشن، لیٹ نائٹ چیٹس، کسی کو جھوٹی امید دینا، کسی کا دل توڑنا، کسی کے ساتھ کھیلنا۔ یہ سب گناہ چھوٹے لگتے ہیں لیکن ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے، یہ انسان کی قسمت پر بوجھ بنتے جاتے ہیں، اور جب دل میں حرام خواہشیں بھری ہو تو نکاح دور بھاگنے لگتا ہے، کیونکہ نکاح ایک عبادت ہے اور عبادت حرام زندگی پر نہیں اترتی۔ لوگ کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں، چہرے سے بھی ٹھیک ہوں، پھر میرا رشتہ کیوں نہیں ٹکتا؟ جواب صرف ایک ہے، اللہ دل دیکھتا ہے، صرف چہرہ نہیں۔ اور اگر دل میں گندگی جمع ہو تو اللہ کہتا ہے پہلے دل صاف کرو، پھر میں تمہارے راستے آسان کروں گا۔ توبہ وہ چابی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے، توبہ گندگی کو جلا دیتی ہے، توبہ دعا اور تقدیر کے بیچ رکاوٹیں مٹا دیتی ہے، توبہ انسان کے اندر کی گھٹن کو دھو دیتی ہے، اور جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسا ساتھی لکھتا ہے جس کا دل بھی صاف ہو، جس کی زندگی بھی برکت والی ہو۔ کبھی کبھی لوگوں نے کہا ہوگا تمہارا رشتہ ٹکتا ہی نہیں، لیکن وجہ یہ تھی کہ دل میں گناہ کا بوجھ جمع تھا، اور جب یہ بوجھ توبہ سے گر جاتا ہے تو نکاح اپنے وقت پر آنے لگتا ہے۔ یقین مانو کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جہاں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور اس کی زندگی میں ایسا سکون اتار دیتا ہے جو گناہوں کے اندھیرے میں کبھی محسوس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب تک توبہ صاف نہ ہو جائے راستے صاف نہیں ہوتے۔ کارن نمبر 3، کئی بار انسان اپنی پوری نیک نیت، ایمانداری اور پاک دعاؤں کے ساتھ نکاح کی راہ پر چلتا ہے، لیکن اس کے قدم بار بار وہیں جا کر رک جاتے ہیں جہاں نظر بد کی ٹھنڈک، حسد کی آگ اور لوگوں کی بری نیت کا دھواں
اس کی خوشیوں کو ڈھک لیتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کی مسکان، آپ کا سکون، آپ کی ترقی، آپ کا روشن چہرہ، آپ کا بننے والا گھر، آپ کی ملتی ہوئی راحت کچھ بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی جلن اور دل میں ایک ایسا حسد پلتا ہے کہ رشتہ پکا ہونے ہی نہیں دیتے۔ کبھی باتیں اچانک بگڑ جاتی ہے، کبھی رشتہ ٹھیک ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتا ہے، کبھی معمولی سی وجہ بھی پہاڑ بن کر سامنے آ جاتی ہے، اور کئی بار تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نظر، کوئی چھپی ہوئی نیت، کوئی خاموش بد دعا انسان کے راستے میں ادرس دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، حسد کرنے والا جب حسد کرے تو اس کی سر سے پناہ مانگو، کیونکہ حسد انسان کے لکھے ہوئے اچھے دنوں تک کو روک دیتا ہے، اور بد نظر کبھی کبھی وہ چیزیں بھی توڑ دیتی ہے جو آپ کی تقدیر میں موجود ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان بار بار سمجھنے آئے آخر ہر چیز اچھی میرے ہاتھ سے کیوں پھسل جاتی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے ہر دیری کمی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ دیری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو آپ کو بری نظروں، بری نیتوں اور برے لوگوں کی پکڑ سے بچنے کے لیے دی جاتی ہے۔ جب تک اللہ اس نظر کو بے اثر نہ کر دے، جب تک وہ حسد کو آپ کے راستے سے دور نہ پھینک دے، جب تک وہ بری نیت والوں کو پکڑ کو نہ توڑ دے، تب تک رشتہ پکا نہیں ہوتا۔ جس دن اللہ حفاظت کی چادر اڑا دیتا ہے، اسی دن ساری بد نظریں بے اثر ہو جاتی ہے، حسد کی آگ بجھ جاتی ہے، بری نیتیں ٹوٹ جاتی ہے، اور وہی رشتہ جو بار بار بگڑ رہا تھا اچانک آسانی سے مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ ہاں کر دے تو دنیا کی کوئی بد نظر، کوئی حسد، کوئی نیت نہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں ہر بد نظر، ہر حسد اور ہر بری نیت کو مٹا دے، تو اس ویڈیو کو ایک سچے دل سے لائک کر دے، کمنٹ میں آمین یا رب لکھ دے، اور اس پیغام کو ہر اس شخص تک ضرور بھیج دے جس کی خوشی ہمیشہ کسی بری نظر کا نشانہ بن جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی تقدیر آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔